صاحب و اقبال متین کا ایک شعر سنیے۔ رات خواب میں نے اپنی موت دیکھی تھی، اتنے رونے والوں میں تم نظر نہیں آئے۔ اور یہ بھی اچھا ہے کہ نظر نہیں آئے، کیونکہ کچھ رونے والوں کا انداز تعزیت ایسا نرالا ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی الحفیظ و الامان کہنے پر مجبور ہو جائے۔ سوگ کے لبادے میں کبھی کبھی ایسی خوش بیانیاں داغی جاتی ہیں کہ مرنے والا ابدی نیند سونے کے بجائے قبر میں کروٹیں بدلنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں ہوں بابر امام، اور آج ریڈیو اردو پر کچھ ایسی کہانیاں لائے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ زندگی دشوار تھی، اب موت بھی آسان نہ رہی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ رضا وصفی کے انتقال پر حیدرآباد لٹری فورم نے تعزیتی جلسہ رکھا۔ رؤف خیر نظامت کر رہے تھے۔ ستار صدیقی تعزیتی کلمات ادا کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے مرحوم کی انا کے قصے بھی چھیڑ دیے۔ جب نوید صاحب مائک پر آئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مرحوم اپنے آپ کو میر و غالب سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ سلام خوش نفیس نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ اب رؤف خیر نے مائک سنبھالا اور کہا کہ ہمارا مذہب اور مہذب سماج مرحوم کی برائیوں کو منظر عام پر لانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر آج جن الفاظ سے مرحوم کی یادیں تازہ کی گئی ہیں انہیں سن کر تو مجھے مرنے سے کچھ زیادہ ہی ڈر محسوس ہونے لگا ہے۔ کسی فنکار کے انتقال کے بعد یا تو اس کا فن اسے زندہ رکھتا ہے یا پھر وہ تذکرے جو کاغذ کی زینت بن جائیں، جیسے کہ غالب کو زندہ رکھنے میں حالی کی یادگار غالب اور گلزار کے ڈرامے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ذوق درست فرماتے ہیں کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت۔ وحید الدین سلیم نے فرت اللہ بیگ سے ملاقات کے دوران شکوہ کیا کہ ہم نے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی لکھ کر نذیر احمد کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، لیکن ہمارا ایسا کوئی شاگرد نہیں جو مرنے کے بعد ہمیں بھی اس طرح زندہ کر دے۔ فرت اللہ بیگ نے جواب دیا کہ اگر آپ کے کسی شاگرد نے اس کی تکمیل نہ کی تو میں اس کی تکمیل کر دوں گا۔ سلیم صاحب نے خوش ہو کر پوچھا، سچ کہتے ہو؟ فرت اللہ بیگ کہنے لگے کہ اگر یقین نہ آئے تو بسم اللہ، ابھی مر کر دیکھیے۔ اگر فوراً مضمون نہ لکھ دوں تو میرا نام فرت اللہ نہیں۔ تو صاحبو، ایک طرف وہ تعزیتی جلسہ جہاں مرحوم کی روح کانپ گئی ہوگی، اور دوسری طرف فرت اللہ بیگ کا لطیف مذاق۔ اردو ادب ایسے ہی گل ہائے رنگ رنگ سے شاداب ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا خطرناک دوست یا آشنا ہو تو اسے کمنٹ میں ٹیگ کیجیے یا یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کیجیے۔